الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، جس نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں بنایا اور ہماری ضروریات کو فراہم کیا، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا، خصوصاً اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا۔ اللہ کی اس نعمت پر جس قدر شکریہ بجا لایا جائے کم ہے۔ درود و سلام کا نزول ہے اللہ کے منتخب بندوں پر اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کی ازواج مطہرات پر اور تمام آل بیت پر۔ برادران اسلام، آج کی جو تاریخ ہے وہ 16 اگست کی تاریخ ہے۔ آج سے ایک دن پہلے پورے ہندوستان نے آزادی کا جشن منایا۔ وہ آزادی جو انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ اس ملک پر پہلے ہمارا راج تھا، 852 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ 852 سال تک اس خطے میں اور پورے ہندوستان میں ہم نے راج کیا ہے۔ ہندوستان کی جو سرزمین تھی بڑی خوبصورت اور بڑی زرخیز اور بڑی مالدار تھی۔ اس ملک کو سونے کا چڑیا کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک پر انگریزوں کی نظر پڑی اور اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے برطانیہ سے ہندوستان آنے کا پلان بنایا۔ یہ تاریخ ہم اس لیے دہرا رہے ہیں تاکہ ہماری نسلوں کو اس ملک کی ہماری قربانیاں یاد رہیں۔ آج ہم مسلمانوں کو اس ملک سے نکالا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ہمیں غدار وطن یا اس ملک کا نہ قرار دے کر پاکستانی اور بنگلہ دیشی قرار دیا جا رہا ہے اور ہمیں یہاں سے مٹانے کی، یہاں سے بھگانے کی اور ہندوستان کو مسلمانوں سے خالی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری نسلیں اس بات کو جانے کہ اس ملک کے لیے مسلمانوں نے کیا قربانی دی ہے۔ اس ملک میں اور اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے کس طرح سے خون بہایا ہے، کس طرح سے تختہ دار پر لٹک کر پھانسی کا پھندا اپنایا ہے، کس طرح سے علماء کرام کو نشانہ بنایا گیا، مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، مساجد و مدارس کو منہدم کیا گیا۔ یہ تاریخ اس لیے دہرائی جا رہی ہے اور عام طور سے 15 اگست کے موقع پر علماء کرام ممبروں سے، اسٹیج سے اور اجلاس کے اندر ہندوستان کی تاریخ دہراتے ہیں تاکہ موجودہ نسل کو اور آنے والی نسلوں کو ہماری تاریخ معلوم رہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہندوستان کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، اسے تبدیل کیا جا رہا ہے، تاریخ ہند سے مسلمانوں کا نام نکالا جا رہا ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے،
اور مسلمان کو اس ملک کا غدار قرار دیا جاتا ہے تو ہم اس تاریخ کو اگر دہراتے رہیں گے تو تاریخ کو بدلنے والا شرمندہ ہوگا. ہمیں معلوم ہوگا تاریخ میں کہاں گڑبڑی کی جا رہی ہے. تاریخ تو بہرحال بدلی جا رہی ہے. ہماری شناخت کو مٹایا جا رہا ہے. ہماری شہریت کو ختم کی جا رہی ہے. آسام کے مسلمانوں کی شہریت 40 لاکھ مسلمان ہیں. ان کی شہریت ابھی خطرے میں ہے اور نہ جانے کتنے مسلمان اس نام پر قربان ہو رہے ہیں. کہیں گائے کے نام پر، کہیں دہشت گردی کے نام پر، کہیں عالم کے نام پر، کہیں مساجد کے ائمہ اور مدارس کے مدرس کے نام پر گرفتار کیے جا رہے ہیں. ان کو جیلوں میں اور سلاخوں میں ڈال کر ان کی زندگی تباہ کی جا رہی ہے. تو ضروری ہے ہم اپنی تاریخ کو جانیں. ہندوستان کے اندر جس طرح سے مجاہدین آزادی نے قربانیاں دی ہیں اس قربانی کو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کو ہندو اور مسلمان نے دونوں نے مل کر آزاد کیا. اس کا انکار نہیں کر سکتے. ہم یہ صرف نہیں کہہ سکتے کہ صرف مسلمانوں نے آزاد کیا. ہاں، مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزادی ہند میں جس نے قائدانہ رول ادا کیا، اس ملک اس وطن کو آزاد کرنے میں جس نے سب سے اہم کردار، نمایاں کردار اگر کوئی انجام دیا تو مسلمان. تو وہ صرف مسلمان ہیں. ان کی کئی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ انگریز جب ہندوستان آئے 1600 عیسوی میں 1600 عیسوی میں ہندوستان آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام کیا. سورت کے راستے سے بندرگاہ سے آئے، سورت، پھر بھروچ، پھر آگرہ، پھر کلکتہ، بنگال اور اس طریقے سے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا. یہ آئے تھے کمپنی لے کر تجارت کرنے کی نیت سے، مگر اس کے دل میں ہندوستان پر قبضہ کرنا مقصد تھا اور یہ ہندوستان پر قبضہ کر لیے. تو اس ملک سے بھگانے میں ہندو اور مسلم دونوں کا ہاتھ ہے، مگر قائدانہ رول صرف مسلمانوں نے ادا کیا. اس کی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہندوستان میں انگریز آئے اور ملک پر قبضہ کرنا چاہا، اس وقت ملک پر جو حکومت کرنے والے تھے وہ مسلمان تھے. تو انگریز کس سے لڑیں گے؟ مسلمان سے لڑیں گے یا ہندوؤں سے لڑیں گے؟ انگریزوں کا نشانہ مسلمان تھا، پہلا نشانہ مسلمان تھا، کیونکہ دلی کی حکومت جس کے ہاتھ میں تھی مسلمان بادشاہ ہے، بہادر شاہ ظفر، مغل کا آخری بادشاہ. اور جہاں جہاں بھی بہار میں، بنگال میں، یو پی میں، کیرلا میں اور اسی طریقے سے ساؤتھ انڈیا میں، جہاں جہاں، کلکتہ میں، سارے جگہ پہ مسلمانوں کا راج تھا. مسلمان نواب، مسلمان فرما روا اور مسلمان بادشاہ اور راجہ ہوا کرتے تھے. تو انگریزوں کی لڑائی مسلمانوں سے تھی. ظاہر سے بات ہے جب انگریز کی لڑائی مسلمان بادشاہوں سے ہے تو قائدانہ رول جو ادا کرے گا وہ مسلمان ادا کرے گا. ہم سے لڑائی تھی، اس لیے ہم نے لڑائی کی ہے، ہم اس سے لڑے ہیں، ہم نے پہل کیا ہے اور ہمیں ہی سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، ہنٹر نام کا، کہ ہندوستان میں 3 کتابیں بڑی خطرناک ہیں. ایک شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب تقویت الایمان آج پورے ہندوستان، بلکہ ہندوستان کے علاوہ دیگر اور ممالک میں، نیپال، پاکستان اور بھی دوسرے ممالک میں تقویت الایمان نام کی کتاب مدارس میں داخل ہے، نصاب میں داخل ہے اور بچوں کو ازبر کیا جاتا ہے، حفظ کرایا جاتا ہے. اسی طریقے سے سید احمد شہید کی کتاب ملفوظات سید احمد، یہ دوسری کتاب. اور تیسری کتاب ہے فتاوی شرح وقایع، جو احناف مسلک کی فقہ کی کتاب ہے. شرح وقایع کا کتاب الجہاد، جہاد کا جو چیپٹر ہے جس میں لوگوں کو ابھارا گیا جہاد کرو، کافروں سے لڑو، اپنا حق چھینو
اور اپنا حق نہ چھوڑو، اس چیپٹر سے ڈر لگتا تھا۔ ان کتابوں میں تقویت الایمان نام کی جو کتاب ہے، اس میں جہاد کا ذکر نہیں ہے، لڑائی کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر خون خرابے کا ذکر نہیں ہے، ملک آزاد کرنے کا ذکر نہیں ہے، انگریز سے لڑنے کی بات نہیں ہے، اس میں توحید کی بات کی گئی ہے۔ ایک اللہ کو مانو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اسی کے لیے قربانی دو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے لیے نظر و نیاز ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، توحید کی بات کی گئی۔ اور اس کتاب کا لکھنے والا اہل حدیث عالم ہے۔ آج تک اس عالم کو مسلمانوں کا طبقہ جو متشدد طبقہ ہے، نام لے کے اگر کہوں تو وہ بریلوی لوگ آج تک ان کو گالی دیتے ہیں، بلکہ پورے اہل حدیث کو گالی دیتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے، جبکہ یہ خالص توحید کی کتاب ہے، توحید پر مبنی ہے۔ اور اس کتاب کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ انگریز لکھتا ہے یہ کتاب بڑا خطرناک، اس سے ہم کو اور انگریز کو ڈر لگتا ہے۔ تو یہ مسلمان کی کتاب تھی، کسی ہندو کی کتاب سے انگریز کو ڈر نہیں لگا، نہ کسی ہندو سے ڈر لگا۔ انگریزوں کو جس سے خطرہ تھا وہ خطرہ مسجد، مدرسہ، عالم، علماء، مسلمان عوام، مسلمان بادشاہ تھے، ہندو نہیں تھے۔ ہندو تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلا ٹارگٹ مسلمان تھا۔ مسلمان بادشاہ کو قتل کرنا، ان کو زیر دینا، ان کو شکست دینا اور ان کو ہٹانا، پھر ملک پر قبضہ کرنا، یہ پہلا ٹارگٹ انگریزوں کا مسلمان تھا، جس کی وجہ سے آزادی کی لڑائی میں سب سے پہلا ہاتھ، سب سے پہلا کردار اور سب سے نمایاں رول مسلمانوں کا ہے۔ جنگ آزادی کی شروعات ہوتی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے۔ بہت پہلے جنگ آزادی کے لیے لہر پیدا کرتے ہیں، اپنے معتقدین، اپنے شاگردان اور اپنے ماننے والے کو انگریز کے خلاف نفرت دلاتے ہیں، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی اور ان کے بعد ان کے بیٹے آئے، شاہ عبدالعزیز رحیم آبادی محدث دہلوی، جب ان کے بعد ان کے بیٹے آئے تو باپ کا جذبہ لے کر آئے، باپ کی خوبی لے کر کے آئے۔ بیٹے کے اندر بھی باپ کا وہی ضمیر تھا، وہی جذبہ تھا اور وہی قربانی تھی۔ بیٹے نے ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے وہ شخص ہیں جس نے ہندوستان کی تاریخ میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا۔ دارالحرب کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں اب مسلمانوں کو جہاد کرنا ہے، امن نہیں رہ گیا، دارالامن نہیں ہے، دارالحرب ہے، اب ہمیں جہاد کرنا ہے۔ جہاد کا فتویٰ ہندوستان میں سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز نے دیا، یہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس فتوے کی وجہ سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے، مسلمان متحد ہوتے ہیں، ان کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں انگریز کو بھگانا ہے، ہمیں اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے، اپنی دولت کو جو لوٹ رہی ہے، جس کو جو ہے چھینا جا رہا ہے اور یہاں سے لے کر دوسرے ملک میں بھیجا جا رہا ہے، اس دولت کو بچانا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ اسی فتوے سے پورے ہندوستان میں ایک لہر پیدا ہوئی آزادی کی، اور سارے مسلمان مل کر آزادی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ آزادی کی لہر جب آگے چلتی ہے، مسلمانوں کا قافلہ بنتا ہے، تحریک چلتی ہے، تو پھر تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں اور مل جل کر آزادی کی جنگ لڑتے ہیں اور انگریزوں کو یہاں سے بھگانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہندوؤں نے ساتھ دیا، یہ بات کی بات ہے، بہت بات کی بات ہے، مگر مسلمانوں نے اہم رول ادا کیا۔ جو قائد تھے، پیشوا تھے، رہبر تھے، اولین آدمی تھے، لوگوں کو بھڑکانے والے تھے، جمع کرنے والے تھے، متحد کرنے والے تھے، یکجوٹ کرنے والے تھے، یہ سب مسلمان، یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان تھے۔ اور آج میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بہت سارے نیتا، لیڈر اور سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں آزادی کی لڑائی 1857 سے شروع ہوئی ہے، جس کو غدر کا نام دیا جاتا ہے۔ 1857 میں ہندوستان کے سارے ہندو مسلمان نے مل کر انگریزوں کا بائیکاٹ کیا تھا۔ تو
تو لوگوں میں ایک خبر عام ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی 1857 سے شروع ہوتی ہے. یہ بھول ہے ہماری. یہ سیاسی لیڈر تو کہہ سکتے ہیں مگر ہمیں اس بات کو نہیں دہرانا. ہماری آزادی کی تاریخ شروع ہوتی ہے اس سے کئی سو سال پہلے, ایک صدی پہلے. اور جو آزادی کا گن گایا جاتا ہے کہ 1857 میں آزادی کی لڑائی شروع ہوئی اور 1947 کو ملک آزاد ہو گیا, یہ بات صحیح نہیں ہے. اس ملک کے لیے مسلمانوں نے بہت پہلے سے قربانی دی ہے. اس ملک کی قربانی میں مسلمانوں کے لیے تقریباً 200 سال 250 سال کا ہاتھ ہے. 200-250 سال تک مسلمانوں نے قربانی دی. اور آپ کو تاریخ سے چند باتیں میں ذکر کرتا چلوں. 1754 میں, کہاں 1754 اور کہاں 1857, ایک صدی کا فاصلہ ہے, 100 سال کا فاصلہ ہے. 1757 میں بنگال میں نواب سراج الدولہ, آپ نے نام سنا ہوگا, بڑا نواب, بڑا مشہور نواب بنگال کا سراج الدولہ کے نانا خان علی وردی خان نے انگریزوں سے لڑائی کی تھی 100 سال پہلے 1857 سے, اور انگریزوں کو شکست دیا تھا. یہ ہماری تاریخ کہلاتی ہے, مسلمانوں کی تاریخ کہتی ہے. اس تاریخ کو ہمیں نہیں بھولانا چاہیے. اگر کوئی ایک سٹیج سے کہتا ہے کہ 1857 سے آزادی کی جنگ لڑی گئی, وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ دراصل مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانا چاہتا ہے. مسلمان مجاہد اور مسلمان آزادی کا انکار کرتا ہے, اور ظاہر سی بات جب 1854 کی بات کرے گا تو مسلمان کا نام آئے گا, اور کوئی کافر اس ہندوستان میں مسلمان کا نام نہیں لینا چاہتا. 1857 کی بات ہے یہ. اور اسی طریقے سے ساؤتھ انڈیا میں 19ویں صدی کے آخر میں, یعنی 18ویں صدی کے آخر میں سلطان ٹیپو کا نام آپ نے سنا ہوگا. ٹیپو سلطان بڑے مشہور اور بہادر قسم کے جرنیل تھے. انگریزوں کو پانی پلا کے رکھا تھا, پانی پلا دیا تھا. اور حیدر علی جو ٹیپو سلطان کا باپ ہے اور ٹیپو سلطان, دونوں نے مل کر انگریزوں سے بڑی بڑی جنگیں, 4 جنگیں لڑی, 4 جنگیں. اور خود ٹیپو سلطان نے جب بادشاہت سنبھالی دکن کی 1782 میں, 1 سال کے بعد 1783 میں انگریزوں سے لڑائی کی. کہاں 1783 اور کہاں 1857. ہماری تاریخ آزادی بہت پہلے شروع ہوتی ہے. یہ آج کے لیڈر ہمارا نام تاریخ آزادی سے اور ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سے مٹانا چاہتے ہیں, پہلے کا نام نہیں ذکر کرتے. 1783 میں ٹیپو سلطان نے انگریز سے جنگ کی اور ٹیپو سلطان نے انگریز کو ہرایا تھا. یہی ٹیپو سلطان ہے جن سے غداری کیا میر صادق نے, اور وہ ہار گئے. ہمیشہ اپنوں نے غداری کی ہے. یہ ملک جو برباد ہوا ہے اپنوں کی وجہ سے. سلطان ٹیپو, ان کا کہنا تھا کہ گیدڑ کا 100 سال اور بہادر شیر کا 1 دن کی زندگی بہتر ہے گیدڑ کے 100 سال سے. وہ خود بہادر کی طرح میدان میں لڑتا ہوا شہید ہوا ہے, گھر میں بیٹھ کے چوڑیاں نہیں پہنی, خود لڑتا ہوا شہید ہوا. جب انگریز بادشاہ اس کو دیکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید کر دیا گیا, مار دیا گیا, اس کی لاش پر قدم رکھ کے کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. کون بڑا دشمن تھا اس ملک کے لیے؟ یہ ٹیپو سلطان کون ہے؟ یہ مسلمان ہے. کس کی لاش پر پیر رکھ کر انگریز نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے؟ مسلمان کی لاش پر. اور اسی طریقے سے 1825 میں سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تحریک شہیدین کے نام سے تحریک چلائی. پورے ہندوستان میں سارے مسلمان کو جگایا, سارے عوام کو جگایا, سارے ہندوستانی کو جگایا کہ کیوں ہماری بستی میں, ہمارے ملک میں اور ہمارے وطن پر غیر قوم آ کر حکومت کر رہی ہے. اس قوم کو, اغیار کو اور فرنگی کو اس ملک سے بھگانا. تحریک شہیدین نے تو پورے ملک میں آگ لگا دی, پورے مسلمان کو جگا دیا. ہر قوم کو, ہر باشندے کو, ہر ہندی کو
اور ہر محب وطن کو جگا دیا۔ اس تحریک شہیدین نے بڑا اہم کردار کیا ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں۔ یہ ملک ہمارا جو 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اور آج امسال کل جو آزادی منائی گئی، 73ویں آزادی 73 آزادی منائی گئی، اگر اپنوں نے غداری نہیں کی ہوتی، اگر ہندوؤں نے پہلے سے ساتھ دیا ہوتا اور مسلمانوں میں موجود منافقوں نے منافقت نہیں کی ہوتی، تو ہمارا ملک ہندوستان بہت پہلے آزاد ہو گیا ہوتا، یا یوں کہہ لیں کہ ہندوستان پر انگریزوں کی گرفت نہیں بن پاتی، ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ نہیں ہو پاتا۔ یہ تو غیر اپنوں کی غداری ہے کہ اپنے گھروں کو تباہ کرتے ہیں، ملک کو تباہ کرتے ہیں۔ ہندوستان کو اپنوں نے برباد کیا۔ گھر کا بھیدی لنگا ڈھائے، گھری کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے اور گھر کو تباہ کرتا ہے۔ جہاں بھی جس جگہ بھی جہاں بھی جس چیز کو تباہی آتی ہے وہ اپنوں کی وجہ سے، غیروں کی وجہ سے نہیں۔ اپنے ہی بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ بنگال میں سراج الدولہ کو جو ہار اور شکست کھانی پڑی انگریزوں سے، میر جعفر مسلمان تھا، اس غدار کی غداری کی وجہ سے انگریزوں سے مل جاتا۔ اور ساؤتھ انڈیا میں ٹیپو سلطان کو جو شکست ہوئی وہ میر صادق کی وجہ سے، یہ بھی مسلمان تھا، انگریزوں سے مل کر غداری کر بیٹھا اپنے مسلم بادشاہ سے، اور ٹیپو سلطان کو شکست کھانی پڑی۔ اسی طریقے سے بہار میں بیگم حضرت محل کے ساتھ نیپال کے گورکھا جسے کہتے ہیں گورکھالی فوجی ہوتے ہیں، انہوں نے حضرت محل سے بہار میں غداری کی تھی۔ یہاں بھی مسلمان کو شکست ہوئی تھی مسلمانوں سے۔ اور اسی طریقے سے جو تحریک شہیدین چلی تھی، اس تحریک شہیدین کو نقصان پہنچانے والے افغانستان کے بارڈر پر افغانی اور یہ پٹھانی لوگ تھے، یہ مسلمان تھے۔ تحریک شہیدین کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ یہ سب منافق لوگ تھے، انگریزوں سے مل گئے، انگریزوں کی وفاداری کی اور لالچ میں پڑ کے اپنے ملک کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح سے ہمارا ملک ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، انگریزوں کے قبضے میں آ گیا، اور ہندوستان میں انگریزوں کا راج قائم ہو گیا۔ مسلمانوں کی 852 سالہ حکومت جو شان و شوکت والی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، آج انگریزوں کی حکومت نہیں آتی تو یقین سے ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں ہی کی حکومت ہوتی، آج بھی مسلمان بادشاہ ہی ہوتے۔ آج جس طریقے سے مسلمان اس ملک میں آزاد ہو کر بھی غلام ہیں اور اپنی زمین پر بھی قربانی دینے کے باوجود انصاف نہیں پا رہے ہیں، یہ ملک ہمارا اپنا ہوتا، بادشاہت ہماری اپنی ہوتی، مگر اپنوں کی غداری کی وجہ سے یہ ملک انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اور اس ملک کو آزادی دلانے میں مسلمانوں ہی نے قائدانہ رول ادا کیا۔ مسلمان آگے آئے اور ان مسلمانوں میں علماء کرام، خاص طور سے علماء کرام تقریروں کے ذریعہ، تحریروں کے ذریعہ، تحریک کے ذریعہ، شاعروں نے شاعری کے ذریعہ، ادیبوں نے ادب کے ذریعہ، پمفلیٹ کے ذریعہ، اور بہادروں نے بہادری کے ذریعہ ہندوستان کو آزاد کیا۔ اس ملک کی قربانی میں مسلمانوں کا ہندوؤں سے زیادہ ہاتھ ہے۔ اس ملک کو ہم نے خون سے سجایا ہے۔ اس ملک کی قربانی میں سب سے زیادہ ہاتھ مسلمانوں کا ہے۔ یہ ملک یوں ہی نہیں آیا، علماء کرام کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، ہندو پنڈت کو نہیں تلاش کے مارا گیا، ہندو پنڈتوں کو نہیں تلاشا جاتا تھا، مسلمانوں کے مفتی کو تلاشا جاتا تھا، مسلمانوں کے عالموں کو تلاش کیا جاتا تھا، مسلمانوں کے مجاہدوں کو تلاش کیا جاتا تھا، انہیں پھانسی پر لٹکایا جاتا، انہیں درختوں پہ لٹکا کر گولیوں سے اور توپ سے بھون دیا جاتا، انہیں بوریوں میں باندھ کر، توپ میں باندھ کر اس کو توپ چلایا جاتا، اس کے جسم کے پر خچے اڑ جاتے، جسم کے کئی ٹکڑے کیے جاتے، ہاتھ کی انگلیاں اور پیر کاٹے جاتے، ایک دوسرے مسلمان کے سامنے مسلمان کو ذبح کیا جاتا تاکہ دہشت پھیلے اور مسلمان انگریزوں کی وفاداری میں آ جائے۔ بڑی قربانیاں دیں،
بڑی لمبی تاریخ ہے ہماری، اس کے ذکر کا یہ مقام نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ البتہ کچھ واقعات کے ذریعے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری قربانیاں کیسی تھی۔ چند ایک واقعات اور کچھ حوالے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہادر شاہ ظفر جو مسلمان مغل بادشاہ، آخری بادشاہ، دلی کے تخت و تاج کا مالک تھا، اس کے 4 بیٹوں کو اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا۔ یہ قربانی کس نے دی ہے؟ یہ مسلمان نے دی ہے۔ کسی ہندو بادشاہ یا ہندو آدمی کے بیٹوں کو اس کے سامنے ذبح نہیں کیا ہوگا۔ یہ شہزادے تھے، بادشاہ کے بیٹے شہزادے، جو ناز و نعمت میں پلے ہوتے ہیں، ان کے بدن پر خروش تک نہیں آیا ہوتا ہے، ان شہزادوں کو باپ کے سامنے ذبح کیا جاتا ہے، تڑپنے کی حالت میں ذبح کیا جاتا ہے، اور تشتری میں ان سب کا سر باپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کتنا خوفناک منظر ہوگا ایک باپ کے لیے، ایک بادشاہ کے لیے، اور ایک ملک کے فرمانروا اور حاکم کے لیے۔ لیکن قربان جائیے، اس ملک کی قربانی کے لیے مسلمانوں نے بڑی جدوجہد کی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے سروں کو دیکھتا ہے، قربانی کو دیکھتا ہے، تو فخر سے کہتا ہے کہ بہادر باپ کے بیٹے نے بہادری کی ہے، اپنے سرخرو ہو کر اپنی قربانی پیش کی ہے۔ اس ملک سے غداری نہیں کی مسلمانوں نے، قربانیاں پیش کی۔ اور اسی طریقے سے عظیم آباد، جس کو آج ہم پٹنہ کہتے ہیں، پرانا نام عظیم آباد ہے، یہاں ایک بستی ہوا کرتی تھی جس کا نام ہے صادق پور۔ صادق پور کی پوری بستی اہل حدیث لوگ تھے، نسل سے، خاندان سے۔ یہ لوگ 1 صدی تک، 100 سال تک ملک کے لیے خون بہایا، ملک کے لیے قربانی دی ہے۔ 1750 سے لے کر 1857 تک قربانی دی ہے، 1 صدی تک۔ سب سے زیادہ سخت سزا یہاں دی گئی۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں، عید کے دن، جس دن لوگ خوشی مناتے ہیں، صادق پور انگریز وہاں پہنچتے ہیں اور تمام گھروں کو، صادق پور کے تمام مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزروں سے توڑ دیا جاتا، ایک گھر بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ خوشی کے دن آنکھوں کے سامنے ایسا منظر ہوتا ہے۔ یہاں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں، کالا پانی کی سزا انگریز جس کو دیا کرتا تھا، وہ انگریز کا سب سے بڑا دشمن ہوتا تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کالا پانی کی سزا سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہوئی ہے۔ 95% کالا پانی کی سزا جس کو دی گئی وہ سب مسلمان تھے۔ کالا پانی یہ کیا ہے؟ جزیرہ نیکوبار، انڈمان میں ایک غیر آباد جگہ ہے، سنسان جگہ ہے، وہاں پر انگریزوں نے جیل بنایا تھا۔ ہندوستان کا جو سب سے بڑا مخالف تھا انگریزوں کا، اس کو کالا پانی کی سزا ہوتی تھی، کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی، اور یہ سزا بھگتنے والے ہندوستان کے مسلمان ہوا کرتے تھے، ہندو نہیں۔ ہندو 2 چند ہوا کریں گے، 100 میں ہو سکتا ہے 5 یا 10 ہندو، باقی 95، 80، 95 مسلمانوں کو سزا دی جاتی تھی، کیونکہ اصل آزادی میں جو رول ادا کرنے والے تھے وہ مسلمان تھے۔ اور آپ کو وہاں کی سزا کی کیفیت بتاؤں، علماء صادق پور کے جو اہل حدیث علماء تھے، ان کو بھی جیل بھیجا گیا، کالا پانی کی سزا ہوئی تھی۔ مولانا جعفر تھانیسری، مولانا ولایت علی اور مولانا یحییٰ علی، یہ بڑے بڑے نام ہیں، ان کو کالا پانی کی سزا ہوئی۔ آپ کو ایک مثال دوں کالا پانی کی، ایک برہمن ہندو تھا، اس کو کالا پانی کی سزا ہوئی، وہاں کی تکلیف دیکھ کر گھبرا گیا۔ یہ بیرسٹر تھا، وکیل تھا، تکلیف دیکھ کر گھبرایا اور انگریزوں کو پے در پہ 3 خط لکھا کہ مجھے یہ سزا معاف کر دو، میں تمہاری غلامی کرنے پر آمادہ ہوں، تمہارا وفادار بن جاؤں گا۔ انگریز دیکھا کہ جب یہ میرا وفادار بننے کو تیار ہے، پھر سزا کس بات کی؟ سزا اس پہ معاف کر دی گئی۔ 1920 میں اس کو کالا پانی کی سزا ہوئی، اور جب 3 خط لکھا 1922 میں اس کی سزا معاف کر دی، اور یہ شخص انگریز سے مل گیا۔ یہ ساورکر، ویر ساورکر برہمن تھا، یہ انگریز سے مل گیا، اور اس دن سے گاندھی کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دینے لگا، حتیٰ کہ گاندھی کے قتل میں بھی یہ شریک تھا۔
مگر چالاک، اتنا بیرسٹر تھا، وکیل تھا، چالاکی سے کورٹ نے اس کو سزا بھی نہیں دی۔ یہ ہے ہندو کی کرامت۔ اور وہیں علماء صادق پور میں مولانا جعفر تھانیسری بھی تھے، جتنے سال کی سزا ان کو متعین ہوئی اتنے سال کی سزا وہ مکمل کر کے واپس آئے۔ وطن سے غداری نہیں کی، انگریزوں کی وفاداری نہیں کی، اور انگریزوں کو اس برہمن کی طرح خط نہیں لکھا۔ مکمل سزا پانے کے بعد وہاں پر سے واپس آتے ہیں اور ایک کتاب لکھتے ہیں کالا پانی، ابھی بھی بازار میں ملتی ہے، پڑھ سکتے ہیں، اور کالا پانی کی سزا کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کالا پانی کس قسم کی سزا دی جاتی تھی اور وہاں کون جاتے تھے۔ صرف مسلمانوں کو بھیجا جاتا تھا۔ تو اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ ہمارا خون ہے، ہمارا پسینہ ہے، ہمارا جسم ہے، ہماری گردنیں ہیں اور ہماری قربانیاں، اس سے زیادہ کسی قوم کی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثال کیرلا کی دیتا ہوں۔ کیرلا، جن کو ملی باری کہا جاتا ہے، وہاں ایک قوم رہتی ہے اور وہ مسلم قوم ہے، اسے موپلا مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ موپلا مسلمان، وہاں پر بھی وہاں کے بھی جو مسلمان تھے بڑے بہادر جفاکش تھے، انہوں نے آزادی میں بڑا حصہ لیا۔ انگریز نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑی شد و مت کے ساتھ جہاد میں حصہ لے رہے ہیں اور ہمیں بھگانے کے در پہ ہیں، تو وہاں کیرلا موپلا مسلمانوں کو گرفتار کرتے ہیں۔ تقریباً 125 مسلمانوں کی گرفتاری عمل میں آتی ہے، اور ایک بیل گاڑی منگایا جاتا ہے، چھوٹی گاڑی ہوتی ہے جس میں تقریباً 50 آدمی اس گاڑی میں آ سکتے ہیں، چاروں طرف سے دروازہ پیک ہے، لوہے کا دروازہ ہے، 50 آدمی جس میں آئے گا اس میں 125 مسلمان مجاہدین کو ٹھونس دیا جاتا ہے اور وہ دروازہ چاروں طرف سے بند کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں سے سفر کرنا ہے مدراس کا، یہ جو جگہ تھی کیرلا میں ایک جگہ ہے تیرور سے سفر کرنا تھا مدراس تک کا، اور اس زمانے کا سفر بہت مشکل گزار، تھوڑا تھوڑا جو ہے آدمی چلتا تھا، تھوڑی تھوڑی رفتار سے گاڑی چلتی تھی۔ آپ وہاں سمجھیں کہ تیرور سے گاڑی چلی تھی، بیل گاڑی 3 دن میں چنئی پہنچی تھی، 3 دن میں۔ اور یہاں مسلمان مجاہدین اس گاڑی میں، بیل گاڑی میں، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ روشنی ہے، کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں۔ ایک جگہ گاڑی روک کر دیکھا جاتا ہے، دروازہ کھول کر اس میں 65 مجاہدین وفات پا چکے تھے، ان کی لاشیں گل گئی تھی، سڑ گئی تھی، اور ان کی بدبوؤں سے دوسرے مجاہدین بھی متاثر ہو رہے تھے، وہ بھی مرنے کے قابل ہو گئے تھے، ان کی بھی حالت غیر ہو گئی تھی۔ جب یہ لوگ مدراس پہنچتے ہیں تو مدراس کے کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے کہ جو زندہ بچ گیا ہے آدھا کالے پانی بھیج دو اور آدھے کو موت کی سزا دے دو۔ یہ مسلمان تھے، ہندو نہیں تھے۔ اتنی سخت قسم کی سزائیں اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کسی ہندو کو نہیں دی گئی ہو۔ لیکن قربان جائیے کیرلا کی حکومت پر۔ کیرلا کی جب حکومت آئی تو ان لوگوں کو انعام دیا، جو لوگ اس میں شریک تھے اور جنہوں نے قربانیاں پیش کی تھی، ان سارے لوگوں کو، ان کے جو رشتہ دار بچے تھے ان سب کو پینشن دیا، نوکری دی۔ لیکن ہم مسلمان مجاہدین کیا کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ یہاں سے ہم کو بھگایا جا رہا۔ اس ملک کی قربانی میں ہاتھ ہے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا بھی۔ یہ بڑے عالم تھے، دہلی میں ان کا مدرسہ تھا، مدرسہ ان کے نشانے پر تھا۔ خود اتنے بڑے عالم میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہندوستان کے بڑے عالموں میں سے، یا یہ کہہ لیں اتنے بڑے عالم ہندوستان میں نہیں گزرے حدیث کے معاملے میں۔ حدیث کے معاملے میں ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جتنے بھی لوگ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کی سندیں ان کے پاس ہیں، ان کا سلسلہ میاں تک پہنچتا ہے، میاں نذیر حسین تک پہنچتا ہے۔ ان کو جیل میں، راول پنڈی کے جیل میں 1 سال تک سزا دی گئی، مدرسے بند کیے گئے۔ عالموں نے بھی قربانی دی ہے، بڑی بڑی قربانی دی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہندوستان کے مانے جانے امام، جسے امام الہند کہا جاتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، یہ نہ صرف مفکر تھے، نہ صرف سیاسی لیڈر تھے، بلکہ ایک بڑے عالم تھے، ایک بڑے موحد تھے،
ایک بڑے مفسر تھے، ایک بڑے معلم تھے اور ایک بڑے مفکر تھے۔ الہلال نام سے دین اسلام کی ترجمانی کرتے تھے، البلاغ نام سے اسلام کا پرچار کرتے تھے۔ انگریزوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا مفسر ہے، یہ بڑے علم دوست تھے، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ علم کے لیے قربان کرتے تھے۔ ان کے پاس جو بھی وقت تھا علم کے لیے قربان کرتے، کہیں نہ بیٹھتے تھے، نہ جھوٹ موٹ کا ٹہلتے تھے، نہ وقت گزارتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ انگریز نے دیکھا اتنا بڑا مفسر، اتنا بڑا دانشور ہمارے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے، چلو اس کی زندگی تباہ کرتے ہیں۔ کبھی ان کے پرچے البلاغ پر پابندی عائد کیا، کبھی الہلال کو بند کیا، کبھی خود ان پر پابندی عائد کی۔ اور احمد نگر میں ابھی بھی ایک جیل ہے جہاں مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کو بار بار جیل میں بھیج کر ان کی زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کی، ان کے تعلیمی مشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور ان کا جو زندگی کا ہدف تھا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک ایک لمحہ جس کی زندگی کا بہت قیمتی ہو، 15 سال ان کو جیل میں رکھا جاتا، 15 سال تک جیل کی قربانیاں دی ہیں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے۔ اور یہ آخری بات کہہ کے میں سماپت کرنا چاہتا ہوں کہ جب مسلمانوں نے، ہندوؤں نے مل کر اس ملک کو آزاد کیا، اور ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ قربانی ہم نے دی ہے، ہم اس ملک کے سب سے زیادہ وفادار ہیں۔ اس ملک کو، دہلی کو اور پوری ریاستوں کو اگر کسی نے سنوارا ہے، سینچا ہے، تو سب سے زیادہ ہم نے سینچا۔ جب یہ ملک آزاد ہو گیا تو تقسیم ہند کی باری آئی، ہندوستان کو تقسیم کر دو اور مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دو۔ محمد علی جناح مسلمانوں کا قائد بن کر، رہبر بن کر کچھ لوگوں کو بٹیر کر ہندوستان چلا گیا، مگر مولانا ابوالکلام آزاد جیسے سیاسی مفکر لیڈر لوگوں کو روکتے رہے، دلی کی جامع مسجد کی سیڑھی پہ بیٹھ کر آواز لگاتے رہے اور بڑا جاندار خطبہ دیا تھا، مسلمانوں تم کدھر جا رہے ہو؟ اپنے ملک کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ یہاں کی مسجدیں آواز لگاتی ہیں، سوال کرتی ہیں، یہ ملک تمہارا ہے، دلی کو تم نے اپنے خون سے سجایا ہے، یہ مسجد کے مینارے تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا، تم نے اپنی قوم کو بھلا دیا، اپنی مٹی کو بھلا دیا۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ گنگا کے ساحلوں پر مسلمانوں کے قافلوں نے وضو کیا تھا، تم اس ملک کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ بہرکیف مولانا ابوالکلام آزاد کی باتوں سے اشارہ ملتا تھا کہ اس ملک میں اگر مسلمان تقسیم ہو گئے، اگر مسلمان پاکستان چلے گئے تو یہاں کے مسلمانوں کی خیر نہیں، یہاں جو مسلمان بچ جائیں گے ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور آج وہی ہو رہا۔ یہ ملک، اس ملک کے ہم غدار قرار دیے جاتے ہیں، اس ملک سے ہمیں نکالا جا رہا ہے، کہیں پر انصاف نہیں۔ ہندو کو انصاف ملتا ہے اور اگر معلوم ہو جائے یہ مسلمان ہے، انصاف نہیں دیا جاتا۔ ہم صرف ایک ہی نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہماری بھی قربانی ہے، اتنا ہی اس ملک میں ہمارا حصہ ہے جتنا ہندوؤں کا ہے، اتنا ہی اس ملک میں ہمیں رہنے کا حق ہے جتنا ہندوؤں کا ہے۔ تو ہم یہاں سے انصاف چاہتے ہیں، یہاں کی حکومت سے انصاف چاہتے ہیں، مسلمان اور کافروں میں امتیاز نہ کیا جائے، انصاف کی بات ہو سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، مگر عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا۔ ابھی کل کی بات ہے، 2 روز کی بات ہے، پہلو خان جو مسلمان تھا، گائے کے الزام میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا ہے، 6 یا 8 ملزموں کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جاتا ہے۔ آج یہ سارے ہندوؤں کو جیل سے بری کر دیا جاتا، یہ ہندو ہے، بری ہو گئے۔ اگر وہیں پر مسلمان ہوتا کئی سال تک جیل میں سڑا دیا جاتا ہے، بلکہ بغیر الزام کے، بغیر ثبوت کے مسلمان نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، داڑھی والوں کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کئی سال تک مقدمے چلتے ہیں، آخر میں جج کا فیصلہ آتا ہے کہ یہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا عدالت اسے بری کرتی ہے۔ جب کوئی ثبوت نہیں تھا، آپ نے پکڑا کیوں تھا؟ کس جرم میں پکڑا تھا؟ ایسے ججوں کو، ایسے وکیلوں کو، ایسے پولیس کو جیل میں ڈالنا چاہیے جو بغیر ثبوت کے کسی کو پکڑ کے جیل میں داخل کرتا ہے۔
بغیر ثبوت کے جیل میں ڈالنا کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو. بہر کے یہ ملک ہمارا ہے، یہاں پر کوئی امتیاز نہ برتا جائے. یہاں جس طریقے سے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کی جا رہی ہے، یہاں پر مسلم پرسن اللہ پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے آئلی قانون، ہمارے وراثتی قانون جس میں طلاق، نکاح، وراثت، شادی، بیاہ، لین دین، یہ جو ہمارے مسلم پرسن اللہ جیسے مسائل ہیں ان پر پابندی عائد کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو یکساں سول کوڈ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. ایک ماحول، ایک فضا بنائی جا رہی ہے کہ ہندو راشٹر بنایا جائے یا یہاں پر ہندوستان میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے. یکساں سول کوڈ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں صرف ایک ہی قانون ہوگا جسے ہندوؤں کو بھی فالو کرنا ہے، مسلمانوں کو بھی فالو کرنا ہے. اگر شادی کا کوئی قانون پاس ہوگا وہی قانون ہندوؤں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، برہمنوں کے لیے، سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے. یہ کتنا خطرناک قانون ہوگا. اس وقت نہ ہمارا اسلام رہے گا، نہ دین رہے گا، نہ شریعت محمدیہ رہے گی، کچھ نہیں بچے گا. تو یہ ماحول تیار کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے، مگر ایسا ہمیں نہیں ہونے دینا چاہیے. اگر ہمارے اندر غیرت ہے، ہم اسلام کے پابند ہیں، موحد ہیں، مسلمان ہیں، سچے پکے دین کے دعوے دار اور محب اسلام ہے، تو ہماری غیرت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم کبھی بھی یکساں سول کوڈ کو سویکار نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بارہا اس ملک میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بارہا اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک میں جہاں جہاں مسلمان رہتے سہتے ہیں، غربت میں ہیں، افلاس میں ہیں، ظلم کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرے. اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم اس ملک کی حفاظت کرتے آئے ہیں ہمیں اس ملک کی اسی طریقے سے حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور بارہا جب تک زندہ رکھے اس دنیا میں ایمان پر اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.